یہاں تک کہ کبھی میں روٹی بنا رہی ہوتی تو جھاڑو اٹھا کر گھر کی صفائی بھی اللہ کے نبی کر دیتے ہیں۔ آئے لوگوں، یہ گھر کا حال ہے، میرے نبی کی گھر کا حال یہ ہے۔ میرے نبی میرے گھر میں میرے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اب سنیے گھر کا حال۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، امی عائشہ، اللہ کے نبی مسجد میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی کا کیا سلوک ہے یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، ہمیں معلوم ہے باہر کے کیا کام ہیں وہ ہم جانتے ہیں، لیکن نبی کے گھر کے معاملات ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ وہ صحابی اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ گھر کا کوئی کام بتا دیں جو ہم لوگ نہ کرتے ہوں تو ہم بھی وہ کام کرنے لگ جائیں۔ دیکھیے نیک کام کیسے پتہ لگانا چاہتے ہیں وہ صحابی بھی کہا، امی عائشہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا کام ہے جو اللہ کے نبی گھر میں کرتے ہیں، کیونکہ گھر کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ باہر کیا کرتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن گھر میں کیا عمل کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سنو، گھر میں محمد رسول اللہ کا، میرے سرتاج کا، میرے ہسبینڈ کا رویہ بہت الگ ہے۔ میں روٹی بنانے کے لیے جب جاتی ہوں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے روٹی بنا دو، کھانا بنا دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ دیتے، میں روٹی بنا دیتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کام ہے گھر میں، تو اللہ کے نبی خود اپنے گھر میں کپڑے اپنے ہاتھ سے دھل لیا کرتے ہیں، جوتا اپنے ہاتھ سے مرمت کر لیتے ہیں، جوتا اپنے ہاتھ سے سل لیتے ہیں، کپڑے اپنے ہاتھ سے دھل لیتے ہیں۔ روٹی میں بناتی ہوں تو آٹا اپنے ہاتھ سے گوندھ لیتے ہیں۔ میرے گھر کے کاموں میں اللہ کے نبی بہت ہاتھ بٹاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی میں روٹی بنا رہی ہوتی تو جھاڑو اٹھا کر گھر کی صفائی بھی اللہ کے نبی کر دیتے ہیں۔ آئے لوگوں، یہ گھر کا حال ہے، میرے نبی کی گھر کا حال یہ ہے۔ میرے نبی میرے گھر میں میرے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اب سنیے گھر کا حال ایک اور بتاتی ہے کہ لوگوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، یہ تو گھر کے کام ہوئے دنیاوی کام، لیکن عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو سنیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم دونوں پاس ہوتے، میں بیٹھی رہتی، میں اللہ کے نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیتی، اللہ کے نبی کے سر کو دبا رہی ہوتی، اللہ کے نبی ہم سے ہنسی و مذاق کر رہے ہوتے، میاں بیوی ہیں ہم سے لطف اندوز ہوتے، بوس و کنار کر رہے ہوتے، مجھے اپنی آغوش میں لیتے، مجھے چوم رہے ہوتے، مجھے بوسہ دے رہے ہوتے، ہنسی و مذاق کر رہے ہوتے۔ ہم لوگ ابھی ہنسی و مذاق میں ہوتے، ابھی ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی و مذاق اور دل لگی کر رہے ہوتے کہ اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے حضرت بلال کے اذان کی آواز اللہ کے رسول کے کان میں جاتی، اللہ کا نام سنتے فوراً مجھے دھکا دے دیتے، فوراً میری گود سے اڑ جاتے، میں پکڑنے کی کوشش کرتی، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہو جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی اذان کے ختم ہو جانے کا بھی انتظار نہیں کرتے، فوراً مجھے دھکا دیتے، مجھ سے الگ ہو جاتے، میں دیکھتی فوراً کنویں کی طرف بڑھتے،
پانی کھینچتے، وضو بناتے اور نفل پڑھنے لگتے، سنت پڑھنے لگتے، تحیۃ الوضو پڑھنے لگتے، اور پھر حجرے سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے۔ جب وہ مجھے الگ کرتے، مجھے دھکا دیتے، اس وقت سے لے کر نماز ہو جانے تک وہ میری طرف پلٹ کر نہیں دیتے، میری طرف نظر ہی نہیں ڈالتے۔ کعبے کے رب کی قسم ایسا لگتا جیسے محمد رسول اللہ ہم سے ناراض ہیں، ایسا لگتا جیسے مہینے ہو گئے ہم سے بات نہیں کی ہے۔ یعنی پیار کر رہے ہوتے، محبت کر رہے ہوتے، بوس و کنار کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، میرا حق مجھے دیتے، لیکن اللہ اکبر کی آواز سنتے، اذان کی آواز آتی مجھے چھوڑ دیتے، فراموش کر دیتے، اور ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ یعنی پھر نیک کام کرنے میں، عبادت کے لیے اتنی جلدی کرتے کہ پھر مجھے بھول جاتے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی بڑھو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سیکھ لینی چاہیے، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ لگانا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو حق دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو ٹائم تو دے رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی گھر میں وقت تو گزار رہے ہیں، لیکن اذان کی آواز آئی تو فوراً چھوڑ دیا اپنی بیوی بچوں کو گھر کو اور مسجد کی طرف نکل گئے۔ آپ اندازہ لگائیں گے اس کو کہتے ہیں نیک عمل میں جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، یہ تھا نیک عمل میں جلدی کرنا۔ غزوہ احد سنا ہے نا، احد کی لڑائی، غزوہ احد میں کافروں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جنگ چل رہی تھی، خورے معرکہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام کو شکست بھی ہوئی، 70 صحابہ شہید بھی کر دیے گئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، کسی غزوے کے اندر ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، آؤ میں تمہیں اس دیہاتی کا منظر بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں اس اعرابی کا منظر سناتا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر وہ اعرابی آیا، اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک گچھا تھا، اس میں کچی کھجوریں تھی، پکی کھجوریں تھی، وہ کھجور کھاتا جا رہا تھا اور اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں بھی اسلام لایا ہوں لیکن دیہاتی ہوں، اعرابی ہوں، زیادہ دن آپ کی صحبت میں نہیں رہا، اس لیے اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ کھجور کھاتا جا رہا اور بات کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا غزوہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہا ہے۔ فرمایا اس غزوے میں کیا ہے؟ فرمایا تلوار لے کر لڑنا پڑتا ہے، اگر تم نے کافر کو مار دیا تو غازی کہلاؤ گے، زندہ بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے۔ کہا اگر اس نے مجھے مار دیا، فرمایا کہ تم شہید کہلاؤ گے۔ کہا اگر شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت، جنت جانتا تھا، جنت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر میں اس غزوے میں شریک ہو گیا، تلوار چلانے لگا، اگر میں زندہ بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا۔ فرمایا ہاں، اور اگر لڑتے لڑتے میں مارا جاؤں تو شہید ہو جاؤں گا۔ فرمایا ہاں، شہید ہو جانے کے بعد ہم کو جنت فوراً مل جائے گی۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا جب جنت ہی لینا ہے تو پھر ان کھجوروں کو کھانے میں اپنا ٹائم کیوں لگاؤں، ان کھجوروں کو کھانے میں اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ اس نے کھجوروں کا پورا گچھا ہی پھینک دیا، کھجور زمین پر ڈال دیے، تلوار میان سے نکالی اور میدان جنگ میں کود گیا۔ اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے اس نے کئی کافروں کو مارا، لیکن ایک کافر کی تلوار اس کی گردن پر بھی چل گئی اور یہ بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میدان جنگ
میں یہ شہید تو ہو گیا، لیکن توجہ کیجئے، غور کیجئے گا اس نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی شہید ہو جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جنت، تو اس نے کیا کہا؟ جنت ہی ملنا ہے شہادت کے بعد، تو کھجور کھانے میں اپنا وقت برباد کیوں کروں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، اس کو پانے کے لیے جلدی کرو، تو کیوں نہ میں یہ انگور پھینک دوں، اس کو کھاؤں گا تو وقت لگے گا، ٹائم لگے گا۔ اس نے پیٹ بھر کے کھجور بھی نہیں کھایا اور اس نے کھجوروں کا گچھا ہی پھینک دیا اور نکل گیا میدان جنگ میں، لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، حصول جنت کے لیے اس نے اتنی جلدی کی کہ پیٹ بھر کے کھجور بھی نہیں کھائے، کھجور پھینک دیے۔ اب قرآن کی آیت پر عمل کرنے والے صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، دوڑو۔ یہ کیسے لوگ تھے جو حصول جنت کے لیے اتنی جلدی کیا کرتے تھے؟ یہ کون سی قوم تھی اور کون سے لوگ تھے؟ میرے پیارے ساتھیو، 3:45 بج چکے ہیں، کل تو 3:40 تک میں بولا تھا، آج میں نے 3:45 تک آپ کا خطاب کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے، اور نیک اعمال میں جلدی کرتے کرتے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ خطاب آپ کی مسجد کے لیے بھی کام آئے گا، اور لوگ اس مسجد کو بنانے میں بھی میرے بھائیوں جلدی کریں گے اور تعمیر مسجد کا پورا خیال رکھیں گے۔ میں تھوڑا ڈپریشن میں ہوں بہت زیادہ، اور اس لیے میں بہت زیادہ ٹائم اور آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں میرے ذہن سے ابھی تک نکل نہیں رہی ہیں، اور یہ کمیٹی کے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں ان کو کوریدنا نہیں چاہتا ہوں آپ کی محفل میں اور آپ کے جلسے میں، اس لیے مجھے تھوڑا سا معاف کیجئے گا، اور میں معذرت کے ساتھ، بہت دکھ اور درد کے ساتھ آپ کے اس علاقے سے آج میں رخصت ہو رہا ہوں۔ کچھ تکلیف ہے میرے دل میں جو میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں، اللہ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن بول دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔